نماز ضائع، روزہ ضائع، حج ضائع، زکوٰۃ ضائع، صدقات ضائع، سجدے ضائع، رکوع ضائع، ذکر و اذکار ضائع، جتنی بھی نیکیاں ہیں ساری کی ساری ضائع، ساری کی ساری ختم۔ آپ سوچیں گے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مجھے ثواب نہیں ملا۔ آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں روزہ رکھوں وہ ضائع ہو جائے، میں بھوکا رہوں، سجدہ کروں وہ ضائع ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرہ کروں، اتنی دولت لگاؤں، اتنا وقت لگاؤں، وہ ضائع ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حج کروں وہ ضائع ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، سنیے، یہ باتیں کم لوگ بتاتے ہیں۔ سنیے، آپ کا تعلق مکتب مسلک بریلویت سے ہے، آپ کا تعلق دیوبند سے ہے، آپ کا تعلق کسی سے بھی ہے، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ مالک الملک کا فیصلہ ہے، یہ اللہ و تبارک و تعالی کا واضح اور اٹل فیصلہ ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی نبی کو، کسی صحابی کو، کسی تابی کو، کسی تبع تابی کو، کسی ولی کو شریک کرو گے تو تمہارے سارے عمل لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی کو شریک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے نیک اعمال ختم، سارے نیک اعمال مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ پیغام، یہ دعوت سب کو سنائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں۔ اور یہ نعرہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلاں انسان مدد، یہ مت لگائیں، یا اللہ مدد۔ السلام علیکم۔